بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس بھائی کو تنگ دستی ہے، رزق کی کمی ہے، تو اس کو میں آج ایک بڑا مختصر وظیفہ بتاتا ہوں جس کے کرنے سے رزق جو ہے بارش کی طرح برستا ہے۔ تو یقین مانیں کہ اس سے مختصر وظیفہ جو ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے، اور اس مہینے کی مناسبت سے یہ سب سے کمال کا وظیفہ ہے۔ جس نے ایک بار کر لیا، انشاءاللہ تعالی اس کے ہاتھ میں کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی، اور ہمیشہ اس کے پاس وسعت رزق رہے گی، اور تنگ دستی جو ہے وہ کبھی اس کے پاس نہیں آئے گی۔ تو یہ جو وظیفہ ہے یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، اور سورۃ القدر کا وظیفہ ہے، جو کہ بالکل چھوٹی سی سورہ ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے، اگر آپ یہ ماہ رمضان میں شروع کرتے ہیں تو یقین مانیں کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اور بہت جلدی بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ ماہ رمضان میں شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا جو فائدہ ہے وہ آپ کو 100% ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو رزق کی تنگی ہے اور تنگ دستی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق جو ہے وہ کبھی کم نہ ہو اور کبھی اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، تو اسے چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد، یعنی جو ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازیں جو فرض ہیں ہم پر، ہر نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور اس وظیفے کرنے کا انداز جو ہے، طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب فرض نماز کو ختم کریں، یعنی آپ فرض نماز کو ختم کرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے اور بات کسی سے نہیں کرنی، یعنی نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے کسی کی بات کا جواب نہیں دینا، نہ کسی سے بات کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ سورت جو ہے آپ نے 10 مرتبہ گن کر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھ سکیں یا 1 مرتبہ پڑھ سکیں یا 3 مرتبہ پڑھ سکیں، جتنا آپ پڑھ سکیں آپ نے اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ اور ہر نماز، یعنی ہر فرض نماز کے بعد آپ نے سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے 10 مرتبہ، لیکن نماز اور اس تلاوت ختم کرنے کے دوران آپ نے بات کسی سے نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی آپ یہ شروع کریں گے تو یقین مانیں کہ آپ کے ہاں رزق کی اتنی زیادہ وسعت اور فراوانی ہو جائے گی کہ آپ سب کچھ جو پریشانیاں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی، اور آپ یہ خوش ہو کر دوسروں کو وظیفہ بتائیں گے۔ یہ ایسا لاجواب وظیفہ ہے جو آپ کے رزق کو بڑھاتا ہے، آپ کی تنگ دستی کو ختم کرتا ہے، اور آپ کے ہاں جو پریشانی ہیں ان کو بھی ختم کرتا ہے۔ یہ ایسا لاجواب اور کامیاب وظیفہ ہے، اسے ضرور کریں، اور بہتر ہے کہ آپ اسے ماہ رمضان میں شروع کر دیں، کیونکہ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ سورہ قدر کی جو تلاوت ہے اگر ماہ رمضان میں کی جائے تو اس کا اجر اور ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے۔